لیندے ایک ٹیکے میں بواسیر زندگی بھر کے لیے ختم. وہ ٹیکے لانا لے بھی تو اٹھے نے تے اسپتال جا کے پوچھ لو بواسیر کنا سے آتا ہے, پوچھ لو جا کے سوالات کر لو. یہ مطلب ہے کڑے پا کے بھی بواسیر تو نہیں بچے. یہ مطلب ہے امام ضامن بنے ہیں جناب, امام ضامن بنے. ہوں میں بندے امام دے ضامن ہو گیا وہاں, میری جان دا محافظ امام ہو گیا ہے. میں پوچھنا چاہنا کیوں جھوٹ بول دے ہو؟ بے نظیر بھی کراچیوں امام ضامن بن کے پنڈی گئی سی, امام ضامن بن کے آئی سی, پھر خیر خرید نال واپس گئی. جن نہیں گی خیر خرید من نولی. کوئی پیپلز پارٹی والا بیٹھا ہے تو میں بے نظیر دا منکر نہیں ہوں, واقعی بے نظیر سی. سمجھ گیا, وہ واقعی بے نظیر سی. رولا بے نظیر دا نہیں, رولا حق دے اندر بنن والے امام ضامن دا نولی. نواز شریف نے بھی ڈنڈے کھا دے سن, بابے کو جا کے ڈنڈے کھا دے سن کہ میری 5 سال پوری حکومت پکی رہے. اس ظالم نے پتا سی بس زہری اثار کوئی نہیں. صدر ادا اپنا پارلیمنٹ دے اندر ان 2 اکثریت حاصل ہے تے جرنل انہوں آپ اتے لے آندا ہے, انہوں کون لانا ہوتا کہ 5 سال پکے نے 4 ڈنڈے کھا لے. 4 ڈنڈے کھا دے 3 سال بھی پورے نہ ہوئے, جا کے جدے ٹھہرے. تو پھر جدے والد صاحب فوت ہوئے نے, میاں محمد شریف صاحب فوت ہوئے نے, جنازہ بیت اللہ چوئے, قبر جا کے رائے ونڈ بنی ہے. کتوں چکے رب نے نولی این چکے این سٹے نولی ما تولا. جنہاں پیار کرنا چاہے تما کل اور ہوندے قبر مدینے بن دی. انجلا جاندی رب جنہ تے رب رحمت کرے جزائے خیر عطا فرمائے. فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. لوگو یہی پیغام دینا چاہنا ہے کہ جدوں توحید نو چھوڑ دو گے اللہ میں پریشان کرے گا. جناب ایویں اللہ ذلت رسوائی اندر جو مقدر بنا دینا ہے. جدوں بندہ توحید نو چھوڑ دینا ہے, سنت نو چھوڑ دینا ہے, جم جائیے توحید عقیدے نال, چمٹ جائیے سنت مصطفیٰ دے نال, پیار کیجئے سنت مصطفیٰ دے نال. تساں بھی پیار کیتے حرمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے نال. پیار کردیاں احتجاج کیتا جے, احتجاج کردیاں لوگاں دے چوری ٹائر چک کے جلائے جے نا. احتجاج ہونڈے ہیں لوگوں نے چوری ٹائر چک کے قومی تے ذاتی املاک نقصان پہنچا رہا جا رہے, اگ لائی جا رہی ہے. یہ محبت رسول ہے, یہ پیار ہے حضور دا. لوگاں دے ذاتی قومی املاک نقصان پہنچانا یہ پیغمبر نال حرمت پیار دی علامت ہے. سنیے فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. یہی میں پیغام دینا چاہنا ہے کہ لوگوں جڑا بننا قرآن اور حدیث کی مخالفت کرنا ہے, جان بوجھ کے مخالفت کی تھی گئی. قرآن و حدیث نہیں, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے تکفیر و تنقیص کی تھی گئی. نعوذ باللہ. اللہ نے پھر کیسی سزا دیتی ہے تھوڑے سامنے میں آواز ہوندی ہے نولی ما تولا. جڑا واضح نص دی مخالفت کرنا ہے, قرآن حدیث دی مخالفت کرتا ہے, جان بوجھ کے مخالفت کرنا ہے, نولی ما تولا. اللہ انہوں سزا دیندہ دنیا اندر کہ میں مخالفت کی تھی گئی ہے قرآن پاک نے. قرآن کی اندر فرما کلا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما یشعرون ایان یبعثون. اے میرے محبوب اعلان فرما دیجئے اللہ تو سوا کوئی غیب نہیں جاننا. یہ قرآن نے بیان کر دیتا ہے. انہیں سے واضح نص کی مخالفت کی تھی گئی ہے. قرآن اور واضح نص کے میں بیان کرتا ہے. فرما قل لا اقول لکم اندی خزائن اللہ ولا
عالم الغیب، اے محبوب جی اعلان فرما دیجئے میں غیب نہیں جانتا، جدو واضح نص آ گئی ہے میں غیب نہیں جانتا، تے جیڑا بندہ کہے نہیں نہیں پیغمبر ما کان و ما یکون دا علم رکھ دینا ہے، جو کچھ ہو چکا ہے جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ پیغمبر جان دینے، ہر آن ہر گھڑی ہر لمحہ ہر گھر دے اندر موجود نے، ہر جگہ ہر شہر ہر مکان اندر آپ موجود نے، میں دسو جان بوجھ کے مخالفت کردا ہے یا نہیں کرنا؟ اے جان بوجھ کے حدیث دی مخالفت کرنا ہے، اے جان بوجھ کے قرآن دی مخالفت کرنا ہے۔ کدے آندا ہے ویکھو نبی علیہ الصلوۃ والسلام جڑے نے ہاں کی کہنے لگے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آنے لاہور اندر اور آ کے ملے نے ساڑھے حضرت صاحب نو کہنے لگے آن جان دا کرایہ تو دینا ہے، میں دسو جان بوجھ کے پہ جھوٹ بولنا ہے؟ دوجا بولیا نہیں حضور چکوال تشریف لے آئے نے جان بوجھ کے پہ جھوٹ بولنا ہے، تیجا آندہ نہیں کربلا حسین پہ نو بچان واسطے آئے نے جان بوجھ کے غلط بیانی پہ کرنا ہے۔ ایک اور بولے آنا ہے جدوں گئے کچھ لوگ بیت اللہ دا طواف کرن واسطے عمرہ کرن واسطے اگے گئے تے بیت اللہ ہی کوئی نہیں، انہیں کہا بیت اللہ کدھر گیا؟ آواز آئی تھوڑے جے ٹھہرو رابعہ بصری نو طواف کروان گیا، بیت اللہ گئے ہوئے ہے رابعہ بصری کو طواف کرنا ہے رابعہ بصری نے، پھر بیت اللہ واپس آ جائیں گا۔ کہ ظالمہ سوچئے ہی ایک اووی وقت سی بیت اللہ تو چند میل دور مصطفیٰ تشریف فرما سن، میرے عثمان آئے نے بیت اللہ اندر تے حضرت صدیق تے عمر تے حضرت علی بھی تشریف فرمانے، شلو حدیبیہ بیت رضوان اتے جناب تشریف فرمانے درخت دے کو اتنا بیٹھے نے، آپ تیرام بن کے آئے کہ میں بیت اللہ دا طواف کراں، اگو مشرکین مکہ آئے اسد ان بیت اللہ چ جان دینا ہی نہیں۔ نبی علیہ السلام نے خواب ویکھیا سی کہ میں بیت اللہ چ داخل ہو رہا ہاں، صحابہ کرام نو خواب سنایا، فرما چلو تیاری کرو میرے صحابہ بنو ارام بیت اللہ اندر چلیے، میں خواب ویکھ لیے رب سانو بیت اللہ لے کے جا رہے ہیں چلو چلیے، صحابہ نے ارام بن لے، جنہوں جناب اس بیت رضوان والی جگہ تے پہنچے نے تے جناب مشرکین مکہ دا پیغام آیا اگے نہیں جے آنا، صلح ہوئی معاہدہ ہویا، صحابہ بول اٹھے یا رسول اللہ خواب تو ساتھ فرما سی خواب آیا ہے تے تاں سی چلے سو مدینے ہو، کتے گیا خواب کتے گئی تعبیر؟ فرمایا میرے صحابہ خواب دی تعبیر ضروری نہیں اس سال پوری ہوئے اگلے سال بھی پوری ہو سکتی ہے، میرے مصطفیٰ چند میل بیت اللہ تو دور تشریف فرمانے اکاں چوں آنسو برس رہا نہیں جا رہے اگے، منافق آن نہیں جندے کافر آن نہیں دیندے، آواز آندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بیت اللہ چل کے نہیں گیا مصطفیٰ کول، بیت اللہ چل کے نہیں گیا صدیق کول، بیت اللہ چل کے نہیں گیا عمر کول، بیت اللہ چل کے نہیں گیا سیدنا علی المرتضیٰ کول۔ دیکھی دسنا چاہنا ہے کہ رابعہ بصری کول بیت اللہ چل کے گیا، او اتھے نہیں آئی او ادھر چل کے گیا ہے، تو رب دے بارے بھی جھوٹ بولے ہے رسول اللہ دے بارے بھی جھوٹ بولے ہے، میں نہیں مندہ کہ تن پتہ نہیں تن پتہ ہے جے مصطفیٰ نہیں گیا تے رابعہ بصری ول کیویں گیا ہے، تو جان بوجھ کے جھوٹ بولے ہے تے قرآن کی آندائی تو بیت اللہ دے بارے جھوٹ بولے ہے، بیت اللہ نال ظلم زیادتی کرن دی کوشش کیتی ہے، بیت اللہ دی توہین کیتی ہے۔ ایک وقت سی کہ بیت اللہ اتھے نہ ریا ٹر گیا ادھر، قرآن کی آندائی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ، اللہ جی نے جان بوجھ کے بیت اللہ نو تو ٹوریا پٹیا ادھر لے آئے کی سزا دیتی جے؟ فرمایا وابیو خوش ہو جاؤ قیامت تک میں اس شہر تو ہٹا کے پاکستان دے سارے شہر شریف ادھن اللہ دیاں گا، کدے پاک پتن شریف کدے سیال شریف کتے کراچی شریف کتے ملتان شریف کتے اجمیر شریف نہیں جان دیا گا، ادھر ادھر ہی پھردا رہے گا، نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیر۔
سنو اہل حدیث دا پیغام، ساڈا شریف مکہ ہے یا شریف؟ مکہ بھی شریف ہے، مدینہ بھی، اور کوئی شہر شریف نہیں، کوئی شہر ساڑھے نزدیک شریف نہیں، یا مکہ شریف ہے یا مدینہ شریف ہے۔ اللہ نے دو عشر و شرافت عطا فرمائی ہے، مکہ بھی شریف ہے تے مدینہ بھی، مکہ بھی عظمت والا ہے، مدینہ بھی عظمت والا ہے۔ یہی میں پیغام دینا چاہنا، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ۔ واضح نص دی مخالفت ہوئی ہے، اللہ نے سزا دیتی ہے۔ واضح قرآن دی آیت دی مخالفت ہوئی ہے، کیڑی آیت مبارکہ ہے؟ قرآن کی اندر قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ، اے میں ماؤ اعلان فرما دیجئے میں بشر مثل تمہاری۔ پھر میری بات سن لیجئے، اہل حدیث کا عقیدہ محبت پیار سنیے کہ میرے مصطفیٰ جیسا رب دی مخلوق کچھ کوئی نہیں، شان مصطفیٰ جیسا کوئی نہیں، لیکن شان عظمت عزت مقام تقدس حرمت کے باوجود آپ ذات لیانا بشر نے، سیدہ آمنہ دے بیٹے نے، سیدنا عبداللہ دے بیٹے نے، سردار عبدالمطلب دے پوتے نے، آپ دے رشتہ دار نے، سسرال نے، ننہال نے، ددہال نے، آپ دی اولاد بھی ہے، بیویاں بھی نے، بچے بھی نے، والدین بھی نے، نواسے بھی نے، آگے جناب لڑی آپ دی آج تک موجود ہے، آپ دی قیامت تک لڑی تے نسب موجود رہے گا، آپ دی نسل پاک قیامت تک رہے گی۔ کیوں؟ فاطمہ تزرا دی اولاد وچوں مہدی نے پیدا ہونا ہے، جے پیدا نہیں ہویا، ادا مطلب ہے فاطمہ تزرا دی اولاد پیغمبر دی اولاد آج بھی ہے تے قیامت رویں گی۔ یا دشمن مصطفیٰ دا ان شانیہ کا ہو والابتر، او دی نسل مک جائے گی، پیغمبر دی نسل قائم و دائم ہے اور قیامت تک رہے گی۔ آپ ابراہیم علیہ السلام دی اولاد چونے، اسماعیل علیہ السلام دی لڑی چونے، حضرت حاجرہ دی اولاد دے نسل پاک چونے، لہذا حضرت ابراہیم دی اولاد چونے، آدم علیہ السلام دی اولاد چونے، آپ ذات دے بشر نے، شان دے لحاظ اشرف الخلق نے، اکرم الخلق نے، آپ جیسا رب دی مخلوق کوئی نہیں، نہ نوریت نہ ناریت کسے مخلوق ہے، پیغمبر جیسا کوئی نہیں ہے، یہ شان ہے۔ لیکن ذات آنا بشر نے واضح قرآن دی نص آئی ہے، ایک نئی سینکڑوں آیات الہیہ کہ پیغمبر آپ، پیغمبر رجل، پیغمبر انسان، پیغمبر بشر، قرآن بول بول کے کہے، عقل نقل کہے کہ پیغمبر بشر نے آپ دی دستار، آپ دا جبہ، آپ دی کملی، آپ کی دلفہ، آپ دا چہرہ، آپ کے ہاتھ، آپ کے پاؤں، آپ کے جوتے مبارک، سینہ پاک، کملی مبارک، اے آپ کا جبہ مبارک، آپ کا سفر، آپ کا حضر، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، چلنا پھرنا، سونا جاگنا، خوشی غمی، لینا دینا، تسحری تناول افطاری، ایک ایک چیز بول کے کہے کہ پیغمبر کی بشریت کوئی شک نہیں۔ تو جھوٹی روایت گھڑ کے کہے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے اپنے نور جو پیغمبر نو پیدا کیتے، ہن دس میں تیری بات مننا یا قرآن دی الفاظ کہ قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ پریشان تے نہیں؟ تھک گئے ہو نا؟ ماشاءاللہ ہاتھ کھڑے کرو کہ ماشاءاللہ، یہ تو مطلب سارے تھکے پہ ہو، ہاتھ چکن جو بھی نہیں رہے تسی۔ قل ہو اللہ، اچھا پتہ لگ گیا جو مولوی اخیر تے ڈنڈی مار دے، چلو قل ہو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد لم یلد ولم یولد۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے سا جز نہیں، کیونکہ او دے چو کوئی پیدا نہیں ہویا، او کسے چو پیدا نہیں ہویا، رب دی ذات وحدہ لا شریک، لم یلد ولم یولد۔ تو کہے نہیں اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور نو اپنے نور چو پہلے تو نہ سب تو پہلے پیدا کیتے، تو قرآن جھٹلائے حدیث نو جھٹلائے، تو یا اللہ پھر زدا کی دیتی ہوں۔ فرمایا وَمَن یُشَاقِقِ
الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى. اللہ جڑا تیرے قرآن حدیث دی مخالفت کرے تو سزا دینا. جی میں سزا دینا. کیویں سزا دینا؟ ویکھ لو سزاواں کہ ہر دربار تے جھکیا پیا ہے، ملنگ جھکیا پیا ہے، دربارات تے جھکیا پیا ہے، سجدہ پہ کردہ، چڑھاوا پہ چڑھانا ہے. حتیٰ کہ خبر آئی جناب جعلی پیر تھا، جعلی پیر تھا. جعلی پیر نے وہ کر دیا جو کیا کرتے ہیں. سمجھ گئے ہو نا؟ مستورات بھی سن رہی، یعنی مہذب الفاظ تے غور کیجئے، مہذبی الفاظ میں استعمال کر سکنا. یہ جعلی تھا، جعلی تھا. 9 راتیں گزارنے کے لیے جناب بہو بیٹی آ گئی جے حجے شاہ کے چلو میرے ساتھ پاک پتن ہونے چلیے. میں اگے ایک باری گیا سن، لٹیا گیا سن رائے ہونے چلیے جناب پاک پتن تے قریب ہے نا. چل دیا پاک پتن بابے فرید دے دربار تے. جے ملنگڑیاں نہ ہون تے میں مجرم، جے مرد عورتیں کٹھے جوڑیاں بن کے نہ بیٹھے ہون تے میں مجرم. رب باندھا حدیثو کیویں میں اس طرح لٹوائیاں نے جڑا توحید چھوڑ دیندے. ساڑیاں جدوں بھی مستورات نکل دیا نے یا مسجد اندر یا جلسے اندر یا عید اندر یا جمعے اندر یا پھر نکل دیا نے تے گھروں کے در جانیا نے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. اہل حدیث دی خواتین نکل دیا نے گھر جو یا مکے ول گیا نے یا مدینے ول گیا نے یا مسجد نماز تے آئیا نے یا جمعے تے آئیا نے یا درس تے آئیا نے یا عید ول گیا نے. تینوں اللہ نے کی سزا دیتی ہے؟ اوے عورتاں نو جمعہ پڑھن دیا کر، نہیں فتنے دا خطرہ ہے. اوے عورتاں نو جی عورتاں نو جو عید پڑھن دیتا کر، نہیں جی حالات خراب نے فتنے دا خطرہ ہے. عورتاں نو جلسہ سنن واسطے بھیجیا کر، نہیں فتنے دا خطرہ ہے، حالات صحیح نہیں. عورتاں نو دربار تے جان دیتا کر، جی ہو تے پھر اتنے تو حالات ٹھیک نے نا، اتنے حالات ٹھیک نے. مسجداں دے حالات خراب نے، ادھر دے حالات ٹھیک نے، دربار تے خوش ہو کے بھیجنے. جے ایویں سمجھ نہیں آئی تے ہنے چلو میرے نال تقریر تو بعد میں تنے شیخ فاضل لے جاواں، اتنے بھی میلہ لگے ہوئے تے جے عورتاں مردے کٹے ہون، اختلاط مردہ عورتاں نہ جاری ہوئے تے پڑھنا کھڑے ہو کے شیخ فاضل دے اڈے تینوں ولے ہی اینج سزا ہوندی. ساڑی عورتاں یا محفوظ پردے مسجد چنے پردے چنے جان گیا تے گھر جاڑ گیا. تیری مستورات ہجے بھی شیخ فاضل جناب میلے تے پھر رہی ہو، نہ رات نو نہ ہون. ایک اہل حدیث خاتون لپ جائے تے میں مجرم. یہ ساریاں جناب خواتین موجود ہون، تیری بہو بیٹیاں موجود ہون، میں ہاتھ جوڑ کے اللہ دا واسطہ پانا کی ہو گیا تنو نولی ما تولا. ناراض نہیں ہو رہا؟ ہو جاؤ گے تو کی کر لو گے. آج تے سنو نا، پھر آج میرا دل کردہ ہے میں تم ساریاں سنا کے جا انشاءاللہ. توجہ ہے ماشاءاللہ. اگلے سال پتہ نہیں ربانی صاحب نے بلاونا ہے یا نہیں، پتہ نہیں ایسا ہونا ہے یا نہیں. آج تو سن کے جاؤ نا. فرما وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ. ان عورتاں جا رہی ہیں ان میلے تے، وہ تو کی کیا کر، یا اللہ تیری رحمت تیرا شکر ہے. اہل حدیثو رو پیا کرو اللہ دے سامنے. داڑھی مڑوانا چھوڑ دو، بے نماز نہ بنو، نمازی بن جاؤ. توبہ کی تک رویا کرو کہ جدو ان لوگا دیا عورتاں جا رہی ہون، رو پیا کرو اللہ تیرا شکر ہے جنہاں دی عزت محفوظ رکھی ہوں. اے کدھر میلے تے کیوں جا رہی نے عورتاں؟ کیڑے مسلک دیا نے، کیڑے مذہب کیڑے عقیدے دیا نے؟ یہ اہل حدیث دیا نے تے ساڑا گربان حاضر ہے، تے جے نہیں اہل حدیث دیا اللہ دا واسطہ جے کدھر جا رہے ہو غور کرنو. ولی ما تولا، نو ولی ما تولا. جے ایویں سمجھ نہیں آئی تے سویرے انشاءاللہ جیڑا مولوی ملے کہو گے حضرت جی کی حال ہے، نولے ہی. یہ مولوی تھلے منہ نہ کر رہے تو میں نے پڑھ لیا. جیڑا حضرت ملے نولے ہی ما تولا. یہ کسی دا فون ہوئے تو فون کر دیا جے نولے.
نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرا۔ اہل حدیثو تو میں گزارش کرنا اپنی ابا بیٹیاں نو بازار نہ جان دیتا کرو، فتنے تو ڈر جاؤ، بازار دے فتنے تو ڈر جاؤ، عورتاں نو گھر بند رکھیا کرو، وقرن فی بیوتکن، گھر اندر رکھیا کرو، سودا آپ لے آیا کرو، سبزی آپ لے آیا کرو، کپڑے آپ لے آیا کرو، سارا سامان کرنا آپ مہیا کیتا کرو۔ فرما الرجال قوامون علی النساء، خرچہ دینا تواڈی ذمہ داری ہے، کپڑا روٹی لے آنا تواڈی ذمہ داری ہے، اے تواڈی نگرانی ہے۔ نہ سنیا کرو تانوں کی پتہ ہے سودا لین دا، تانوں مہنگا لبدا ہے، بیویاں سستا لبدا ہے، پتہ جے میں گیا کرنا بالکل سستا لبدا ہے، 100 150 200 دا فرق ہونا ہے، لیکن غیرت نہیں راندی، عزت نہیں راندی۔ 200 مہنگا وارے چے، غیرت قربان کرنا وارے چے نہیں۔ میں سوچنا ہوئے اہل حدیثو کتے عالم دا تذکرہ آیا، میاں والی شہر جلسہ سی، اجے پاکستان برے صغیر دیئے ون تقسیم نیشی ہوئی، دکاندار ہندو تے سکھ ہویا کردے سن زیادہ، راوہ جناب میاں والی تقریر کردے ایک عالم نے بات کہی، او میاں والی کے نیازیوں پٹھانو، عورتیں تمہاری بازار میں اور دکاندار ہندو اور سکھ، کہاں گئی تمہاری غیرت؟ پورے نیازی خاندان دے افراد کے بیٹھے سن، اس دن تو لے کے آج تک جائیے میاں والی دے بازار تو کوئی عورت نظر نہیں آئے، جے کوئی خال خال نظر آئے تو انتہائی بڑی عورت یا وہ بھی پردے چھپی ہوئی۔ اہل حدیثو تسی گھر دکان تے گھر مکان تے تارے بیٹھک تے بیٹھے ہو، اور تواڈی بہن اور بیٹی بازار دکاندار نال صحیح والا یا پاک پتن یارے والا یا بورے والا سودا طے کر رہی ہوئے، کپڑے دا کبھی 90 دا دینا ہے کبھی 80 دا لینا ہے، گفتگو کرے، تیری غیرت کہاں گئی، تیری عزت کہاں گئی؟ تسی مر گئے ہو، نہیں کہہ سکتے اپنی بہو بیٹی اور بہن نو کہ جے ساڑے آئے ہویا کپڑا پسند نہیں تے پھر تینوں ساڑے نہ رہن دا کی حق؟ تیری پسند تے اپنی پسند قربان کیوں نہ کرے؟ ایسی عزت والی بیوی اور بیٹی دا درس سبق سمجھا دو کہ جڑے میری باپ دی پسند دے او میری پسند، جڑے میرے شوہر دی پسند دے او میری پسند دے، پھر سمجھ کے تیری غیرت محفوظ ہے۔ یہ تو گھر ستا ہوئے یا حالتے ہوئے یا زمیندارے تے ہوئے تے بی بی جناب ٹوکری چوکے جا رہی ہوئے سودا لین تے میں تن کیویں سمجھا کہ تو غیرت مان دے؟ غیرت تے ادو ہی نکل گئے جدو تیری عورت تیری بہن بیٹی سودا لین واسطے خود دکاندار کل چلی گئی، او سستا لے آن دیئے تو مہنگا لے آن ہے، 200 پچھے اپنی عزت برباد کرنا ہے۔ نراست نہیں ہو رہا ہے، ہو جاؤ گے تو کی کرو گے؟ آج میں تو اڈی بھی ماشاءاللہ کچھ نہ کچھ آپریشن کرنا ہے نا۔ فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ۔ قرآن نص دی مخالفت ہوئی ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو قرآن نے واضح بشر کیا ہے، اے آندہ میں نہیں مندہ تے اس طرح برباد کر، یہ سزا ملی ہے، عزت برباد کیتی ہے، سزا ملی ہے کہ جالیہ پیرہ نے اس طرح لٹی آنے، کہ جناب مجاورہ نے اس طرح لٹی آنے، کتے کتے لڑانے والے پیرہ نے اس طرح لٹی آنے، کتے داڑی منیا پیرہ نے اس طرح لٹی آنے، کتے جناب قبر تے مجاور عرص دے رنگ اندر اس طرح لٹیاں گئی آنے۔ جالی پیرہ کی آندے ہو، جتے اس طرح لٹ جانن جالی آندے ہو، جب تک نہ لٹن ہو تو اصلی آندے ہو۔ نہیں، یہ سارے جالی نے پاکستان اندر جتنے فردے نے، جیڑا بھی قبر دا مجاور ہے وہی جالی ہے، جیڑا قبر پکی
بنا کے بیٹھا وہی جعلی ہے، جڑا تیرے کو خرچہ لیندا وہی جعلی ہے، جڑا تیرے کو نظر نیازہ لیندا وہی جعلی ہے، بھاویں اس طرح نہ بھی لٹے، جڑا بکرا تیرے کو وصول کر لیندا وہ جعلی ہے، جڑا تیری نظر نیازہ وصول کر لیندا جعلی ہے۔ اصلی کیڑا ہے؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا۔ اصلی پیر کیڑا ہوندا ہے؟ ان المسلمین، ان دا پیر وکھا دے تے میں جتیاں اٹھان واسطے تیار واں۔ کیڑا؟ ان المسلمین، ان میرے سامنے پیر کھڑا کر دے، میں عید پڑھی جاواں تو فٹ کیتی جا، جے اس عید تے پورا اترے تے ولی ہے۔ کیڑی آیت مبارک ہے؟ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما۔ جے تو آنے پیر انہاں نو من لو جنہ ہاتھ اندر کڑے نے، انہاں نو من لو جنہ مرکیاں پائیاں نے، انہاں نو من لو جنہ والد یا لٹا رکھوائیاں نے، انہاں نو من لو جنہ دے ہاتھ اندر بوتار ہے، انہاں نو من لو جنہ دے ہاتھ اندر کشکول ہے، انہاں نو من لو جنہ دے ہاتھ جناب گلے اندر منکے نے، انہاں نو من لو جنہ پیریں جناب کڑے تے بیڑیاں پائیاں نے، انہاں نو من لو جڑے مشروب و پاگل دیوانے نے، انہاں نو من لو جڑے نماز نہیں جے پڑھ دے، روزہ نہیں جے رکھ دے، زکاة نہیں جے دے، صدقہ نہیں جے دے، انہاں ولی من لو جڑے عورتاں غیر محرم نو بٹھا کر گئے تویز فروشی کرتے نے، انہاں ولی من لو جڑے جناب تین چار ہزار دے تویز دے کے آندے نے، اے جناب لگتے بن لیا جے انج ہو جائے گا، اے لگتے بن لو تے بیٹا ہو جائے گا، اے او جناب بن لو تے جناب رانا تے بن لو، نعوذ باللہ اے چیز مل جائیں گی۔ اعلان دی پھٹکار انسان ہے، ولی نہیں ہو سکنا۔ ولی او ہندہ جو قرآن دی پابندی کرے۔ داستے سے زکریا علیہ السلام دی اولاد کوئی نہیں، کتے تویز بنے نہیں کیا کہ زکریا علیہ السلام نے ہنالک دعا زکریا ربہ، جے توید پایا تلیا نہیں رب حبلی من الصالحین۔ خلیل اللہ انج دعا فرمائی ہے، اے یال الحدیث تاکید ہے، وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ تو واضح قرآن دی حدیث دی مخالفت کریں، اللہ تا سزا دینا ہے کہ میں سزا دیتی ہے تو اڑیا استا لٹیا نے، اللہ نے تو سزا دیتی ہے۔ پھر اگلی بات غور کیجئے کہ میں سزا دیتی ہے۔ حدیث آ گئی ہے، حدیث آ گئی ہے، نبی علیہ السلام دے کول سیاپی آئے نے، حضر رکان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیجے گروہ دیستا کہ میں لٹیا نے، رکان رضی اللہ تعالیٰ آئے نے، محبوب جی میں اپنی بیوی نہ جھگڑا ہو گیا، میں اپنی بیوی طلاق کیا چھڑی ہے، طلاق دیتی ہے تے میں غصے اندر آ کے طلاق دیتی ہے، ایک نہیں میں تین دیتی آنے، تین دیتی آنے۔ تے نبی پاک نو کی فرمانا چاہیے دا سی، جا تینوں ہو گئی آنے تے او کروا لے، پتہ نہیں وہی کروا لے، نہیں اس طرح لٹ دیا نے، انجے لٹ دیا نے۔ نبی پاک نے کی فرمایا ہے؟ فرمایا افی مجلس واحد، مسند احمد مسند ابی اعلیٰ اندر، افی مجلس واحد، اے میرے پیارے ایک مجلس تین دیتی آنی، کیوں پوچھے جے تینوں ہو جاندی سن، افی مجلس واحد کیوں الفاظ نے حدیث اندر کیوں پوچھے مصطفیٰ نے، جے ہکو واری
تینوں دیون نال تینوں ہو جاندیاں نے تے قرآن کی آندا الطلاق مرتان طلاق دو مرتبہ ہے جناب طلاق دو مرتبہ ہے تیجی واری جناب یا رکھنا ہے یا چھوڑ دینا ہے طلاق رجی دو مرتبہ ہے قرآن آندا ہے حدیث کی آندی ہے افی مجلس واحد کیا ایک مجلس اندر جی ہاں محبوبہ ایک مجلس اندر فرما جا کے رجوع کر لے دوسری روایت سنیے جو صحیح مسلم دے اندر ہے کتاب و طلاق دے اندر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماندے نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے زمانہ پاک اندر ایک مجلس دیا تین طلاقاں ایک کوئی سمجھیا جاندی سن ابو بکر صدیق دے زمانہ خلافت اندر جے کوئی بندہ تین طلاقاں دتیاں دیندا ایک کو جانی سمجھی جاندی سی میرے عمر رضی اللہ عنہ زمانہ خلافت دے پہلے 2 سال تینوں طلاقاں ایک کوئی سمجھیا جاندی سن جدوں میرے عمر فاروق دا زمانہ آیا 2 سال گزرے 2 سالہ بعد لوگاں نے طلاق دے اندر جناب طلاق دیندے تے پھر رجوع کر لیندے طلاق دیندے پھر سلو کر لیندے امیر عمر نے فرمایا عورتوں طلاق دے کے معلق کر کے تنگ کیتا جا رہا ہے خبردار جڑا اج تو بعد 3 طلاقاں دے گا میں اودیاں جاری کر دیاں گا امیر عمر نے فتویٰ جاری فرمایا پھر چند سالہ بعد آپ نے اپنا فتویٰ واپس لے لیا میں پوچھنا لوگوں فتویٰ دینا مندے ہوتے واپس لینا کیوں نہیں مندے اٹھائی علامہ ابن قیم رحم اللہ دی کتاب اغاثۃ اللہفان دے اندر آپ نے فتویٰ واپس لے لیے آپ نے تادیبی فتویٰ جاری کیتے پھر واپس لے کے پیغمبر دی سنت نو جاری فرما دیتا ہے اہل حدیث آج بھی اسے سنت دے مطابق فیصلہ کردا ہے تو فیصلہ نہیں کرتا جدو تو حدیث تا رد کیتا ہے حدیث نو چھوڑے نعوذ باللہ پھر کی ہوئے اللہ نے سزا دیتی ہو حلالے ہوئے نے کئیاں دے ہوئے نے مولویاں دے بھی ہوئے نے تے مولویاں دی امیاں دے بھی ہوئے نے مولویاں دے بھی ہوئے نے مناظرین دے بھی ہوئے نے مجتہدین بھی ہوئے نے بڑیاں دے ہوئے نے کئیاں دے ہوئے نے تے تہاڈے وچ کئی اہو جہے اہل حدیث بھی ہون گے جڑے اس تو بچن کاستے اہل حدیث ہوئے ہون گے تہاڈے دین کوئی ہاتھ کھڑے کرو گا جڑا لالے تو نس کے آئے ہو اس پاسے جدوں نہیں عزت سمجھیے تے لوگ آندے نے آگے پوچھ دے نے حضرت جی ہاں جی میں اپنی مسجد بیٹھا تھا جامع 2 ساتھی ایک نے داڑھی رکھی مولوی تے دوجا نال اوویں دا جویں دے اے تسی بیٹھے ہو داڑھی مونے آیا جی مولوی صاحب ملنا میں کہ جی آؤ جن تسی ہو میں کہ جی فرماؤ حکم فتویٰ لینا ہے جی میں کہ فتویٰ لے آؤ حکم کرو کی ہویا ہے بندے کوئی نال میرے بیٹھے سن دفتر جان انہاں دے سامنے تو نہیں جی انہاں ذرا باہر بھیجو یا تسی تشریف لے آؤ سائڈ میں کہ باہر ہو جاؤ یار انہاں مسئلہ پوچھنا وہ باہر ہو گئے میں کہ فرماؤ جی دس دیں جی 2 منٹ گزرے میں کہ دسو بھی صحیح کوئی اور بھی کام ہے جی دس دیں جی 2-4 منٹ اور لنگ گئے میں کہ بولو آدھے کی پوچھ دے ہو جی شرم آندھی ہے کی پوچھئے میں کہ ہویا کیجئے یعنی کی پوچھ دے ہو جی وہی ہو گیا ہو گیا جی ایسا ابا میرا دوست نے طلاق دیتی ہے اپنی بیوی نے طلاق دے بیٹھا ہے تے غصے دیتی ہے میں کہ کیڑا پیار جی دیویندی غصے جی دیویندی ہے تے کوئی گل نہیں یعنی جی 3 دیتی آنے تے میں کہ 1 ہو گئی ہے ٹھیک ہے یعنی نہیں جی وہ 3.5 3 نہیں ہوگی میں کہوں نے پھر کی آکھیا ہے جو نہ آکھیا ہو کر لو یعنی کی پوچھ دے ہو جی پھر انہاں کوئی آکھیا ہے میں کہ پھر کروا لو یعنی غیرت نہیں مندی میں کہ جس مذہب غیرت نہ روے ہوتے نہیں رویندہ جتے عزت غیرت نہ روے ہوتے نہیں رویندہ ادھے رویندہ جتے غیرت روے اللہ غیرتہ کیوں مقا دیندہ نولی ما تولا ایویں اس طرح برباد کردہ نولی ما تولا ونسلی جہنم وساعت مسیرہ اہل حدیث نے کیا نہیں طلاق ایک کوئی ہے نہیں ہوئی جا رجوع کر لو پیغمبر نے حدیث دی روشنی اندر آپ دے فرمان دی روشنی اندر
تساں واضح حدیث دی مخالفت کیتی ہے اللہ نے تنوں سزا دیتی ہے نولی ما تولا کئی خواتین جنہاں دے حلالے کروائے گئے حلالے سنٹر قائم کیتے گئے کراچی دے ہجے بھی ایک مدرسہ ہے جتے باقاعدہ حلالہ کیتا جاندا ہے جڑا آندا طلاق دے کے آندا بی بی نال لے کے آندا ہے اوتھے حلالہ ہوندا ہے 3 دن اوتھے عورت رہندی ہے پھر 3 بعد آ کے واپس لے جاندا ہے آندا لے جاؤ صحیح سلامت جویں آئی ہے لے جاؤ واپس لے جاؤ حلالہ ہویا 3 دن اوتھے مدرسے وچ رکھی گئی ہے اور لوگوں جاؤ میرے ساتھ کراچی چلو اگر مدارس میں حلالہ سنٹر نہ دکھلاؤں تو ہم تمہارے مجرم ہیں اگر حلالہ سنٹر قائم ہوں فتاوے موجود ہوں مولوی حلالے کرواتے ہوں پنڈوں بستیاں حلالے ہوئے ہون پھر مانو او کیڑا طبقہ ہے جڑا تو نصیحتی کردا ہے توڑی اس طرح لٹ لیندے ہجے بھی تو چمٹے ہوئے ہیں انہاں دانے دینا جنہ اس طرح برباد کیتی آنے انہاں تعاون کرنا جنہ اس طرح برباد کیتی آنی اتھے بچے پڑھانا جنہ اس طرح برباد کیتی آنی انہاں خیر خاص سمجھنا جنہ تری اس طرح برباد کیتی آنی قرآن کی آندے انہاں دے بارے شان قرآن کی آندے فرمایا ایوہ الذین آمنوا ان کثیرا من الآبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل اے ایمان والو جی اللہ جی بہت سارے مولوی بہت سارے پیر لوگاں دے جھوٹ نال مال کھاندے جے یہی میں پیغام دینا چاہنا کہ جدوں حدیث دی مخالفت کریے پہلے گروہ نے مخالفت کی تھی صحابہ دی توہین کر کے او دوتے سزاواں لگی جانے دوجیاں نے مخالفت کرتی تھی عقیدہ توحید اندر بدعات دے اندر کل 7ویں 40ویں اندر معاملات اندر بدعات لے آندی جانے عبادات اندر معاملات لے آندے جناب بدعات لے آندی جانے اللہ عقیدے بدعات بدی عقیدے بنائے نے کہتے علم غیب دا کہتے نور من نور اللہ دا کہتے مختار کل حاجت روا مشکل کو شامنا کیویں اللہ نے سرے عام بستہ برباد کر کے رکھ چھڑی جانے دیکھو کیویں مسجداں بے آباد ہوئی جانے دربار کیویں رونقاں بنی جانے اس طرح برباد ہوئی جانے تیجے گروہ نے حدیث دی مخالفت کی تھی ہے اللہ نے اس طرح برباد کی تھی جانے اللہ عرش تے بلند انہیں نہیں منیا تقلید نہ گمراہی ہے انہیں کیا نہیں تقلید واجب ہے ضروری ہے فرض ہے ہاں جناب تقلید کی ہوندی ہے اکھاں بند کر کے امتی دی بات قبول کرنا اکھاں بند کر کے بغیر سوچے سمجھے دلیل دے امتی دی بات نو قبول کرنا اہل حدیث کی اندے اکو ہستی ہے رب دی زمین تے اکھاں بند کر کے جنہ دی بات مننیو کون نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ او کون نے جنہ دی اکھاں بند کر کے بات مننی ہے فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما انہاں گروہاں تے اللہ نے سزاواں مسلط کی دیا نے اہل حدیث تے اللہ دی رحمت ہے اللہ نے کیویں انعام کیتا ہے کیویں رحمت فرمائی ہے سننا ذرا غور کرنا اگر اہل حدیث اہل حق نہ ہوندے آؤ میرا پیغام سنو لوگوں پیغام سنو تے نوٹ کر کے لے جاؤ جڑے نئے ساتھی آئے ہو میرا پیغام سنو جڑے غیر اہل حدیث ساتھی آئے ہو میرا پیغام سنو جڑے بریلوی دیوبندی ساتھی آئے ہو اللہ دا واسطہ جے لڑو جھگڑو نہیں میرا پیغام سنو ہاتھ جوڑ کے عرض کرنا میرا پیغام سنو اللہ دے بندو اس دل در اندر نکل آؤ اس گمراہی دے وچوں نکلا فرقہ وریت نکل آؤ آؤ میں تنوں پیغام دیوا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ جڑا قرآن حدیث مخالفت کردا ہے اللہ نو سزاواں دیندا ہے جڑیاں سزاواں دا تذکرہ میں کیتا ہے انہاں سے مخالفت کیتی ہے تقلید کیتی ہے حدیث کے مقابلے اندر رفع الیدین دیا 500 حدیث آئیاں نے انہاں کیا نہیں ہمارے بزرگ نہیں مانتے اچھا بزرگ نہیں مانتے جی جی بزرگ نہیں مانتے جناب حدیث آئی ہے پیغمبر دی بزرگ نہیں مانتے ہاں سینے پر حدیث آئی بزرگ نہیں مانتے اونچی آمین دی حدیث آئی بزرگ نہیں مانتے جناب 3 حدیث آئیاں مغرب تو پہلے 2 نفل پڑھن دیاں کہنے لگے بزرگ نہیں مانتے فاتحہ دی حدیث آئی بزرگ نہیں مانتے اچھا بزرگ کوئی توڑے گل مندے بھی ہے حدیث آئی ہے ایک وتر دی بزرگ بولو بزرگ نہیں مانتے
5 وطر بزرگ نہیں مانتے، بزرگ شریف نے ہر گل ہی نہیں مندے. 7 وطر دی حدیث آئی ہے بزرگ نہیں مانتے، 9 وطر دی حدیث آئی ہے بزرگ نہیں مانتے، 8 رکعت وطر جناب تراویح دی حدیث آئی ہے بزرگ نہیں مانتے، اقاری تکبیر دی حدیث بخاری آئی ہے وطر نہیں جناب بزرگ بیچارے نہیں مانتے، حمدن کثیرن دی حدیث آئی ہے بزرگ نہیں مانتے، پاؤں نال پاؤں ملان دی حدیث آئی ہے بزرگ نہیں مانتے، 2 ریاضان دی حدیث آئی ہے بزرگ نہیں مانتے. بزرگ کر دے کی نے نہیں مانتے، بزرگ نہیں مانتے. بس بزرگوں نے فرمایا ہے، بزرگوں نے کیا فرمایا ہے؟ اگر پانی نہ ہو تو تیمم کر لو، لیکن تیمم سے پہلے سوچ لو یہ حکا پڑا ہو تو حکے کے پانی کے ساتھ وضو کر. بزرگ پیسے کیسے کرامات کرتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں حکے کے پانی سے اگر وضو کر لو، یہ پانی حکے والا بھی نہ ملے تو پھر تیمم کر لو، یہ مٹی نہ ملے تو چونے کے ساتھ تیمم کر لو، یہ چونا نہ ملے تو سرمے کے ساتھ کر لو. میں کیوں سنو تسی فقیہ ہو اور فقیہان کوفہ سرگودے کے فقیہ کی بات سنو، جو سرما نہ ملے یعنی پھر میں کہ پھر توے دے پچھلے پاسے تے تیمم کر لو، تیمم کرو، ہاتھ مارو تے چہرے تے مارو، پھر شیشہ ویکھو یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ، ادھر چونے والا ہوئے دے جناب توے والا کھلوتا ہوئے، یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ. اب بھی بزرگ نہیں مانتے. بزرگ کیا کہتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں بزرگ؟ بزرگ فرماتے ہیں قربانی میں جانور گائے موجود ہو، میں کہا جی گائے موجود ہو تو گائے ذبح کرو، اونٹ موجود ہو تو اونٹ کرو، اونٹ نہیں ہے تو گائے کرو، گائے نہ ملے بکرا چھترا دمبا کر لو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کٹا کرو. ہمارے بزرگ فرماتے ہیں تو اڑے بزرگ روزانہ کٹا نوا کھول دینے ظالمو. بزرگوں کو تم نے کٹے کھولنے پہ لگائے ہوئے، کٹے کھولتے ہو. ہم کہتے ہیں وہ جانور ذبح کرو جڑے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو ثابت نے، حدیث تو ثابت نے، جو نہ ملان جڑے جانور مسنون و منسوس نے. پھر تے کوئی کیا جا سکتا ہے کہ قربانی اندر بھینس جانور جناب ہو سکتا ہے جدوں منسوس جانور حدیث والے موجود نے. بزرگ کیا فرماتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں قربانی واجب ہے. اچھا اور بزرگ کی فرماتے ہیں؟ بزرگ فرماتے ہیں سال کا جانور ذبح کرو. پکا کھیرا، پکا کھیرا، پکا کھیرا بندہ سلاد جو نہیں کھا سکتا. پکا کھیرا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں پکا کھیرا، پکا کھیرا. جی میں کہتا ہوں کوئی حدیث یا نبی پاک نے فرمایا لا تذبحوا الا مشنا. میں کہ اس کا معنی تو ہے دندہ کے علاوہ جانور ذبح نہ کرو مگر وہ جو دندہ ہو. الا یسر علیکم وتذبحوا جزاء من الذان. اگر تمہیں دندہ نہ ملے تو سال کا بکرا کر لو جناب، سال کا چھترا، بکرا نہیں سال کا چھترا، بھیڑ کی نسل میں سے سال کا کر لو، جزا کر لو. کہنے لگے نہیں یہ اس کا ترجمہ ہی نہیں ہے. میں کہا اچھا. ہمارے بزرگ جو ہے نا، ہمارے بزرگوں کو کشف ہوتا ہے، ہمارے بزرگوں کا علم ڈونگا ہوتا ہے، گہرا، تھلوں کٹے ہویا، بور کر کے تلوں کٹے. ان ظالموں نے بور کر کے علم نیچے سے نکالا ہے. ہمارا علم پتہ کتھوں آیا؟ تبارک الذی نزل الفرقان، تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. ہمارے بزرگوں نے علم تھلوں کٹیا. کی فرمایا ہے؟ کہنے لگے مسنہ کا معنی دوندا نہیں ہے. میں کہ کی معنی؟ اس کا معنی سال کا ہے. میں کہ پھر ترجمہ سمجھائیے. لا تذبحوا الا مسنہ، نہ ذبح کرو مگر سال کا. الا یسر علیکم وتذبحوا جزاء من الذان. اگر نہ ملے سال کا تو ذبح کرو سال کا، نہ ذبح کرو مگر سال کا. اگر نہ ملے سال کا تو ذبح کرو سال کا. قربان جاؤں ڈونگے علم تو اللہ تم پہ ساتھ ڈبکیاں اور لین دی تو پھر تھلے ڈبو تھلے ہی مر جاؤ. کیوں مرو؟ نولی ما تولی. کیسی واضح حدیث ہے؟ نہ ذبح کرو مگر دندہ. جے نہ لبے دندہ تے پھر پکا پھر کھیرا، سال دا کھیرا جزا کر لو. پھیڑ دی نسل چوں محبوب علیہ السلام دی کیسی آسانی، رحمت و شفقت ہے. انہی محبت قربان جاواں تواڈے ڈونگے علم تو. فرمانے لگے ایک بندہ آیا حضرت جی
میں نے قربانی کا جانور خریدا تھا لیکن وہ قربانی کرنے سے پہلے ہی مر گیا ہے یا گم ہو گیا ہے، اب میں کیا کروں؟ فرمانے لگے تم غریب ہو یا امیر ہو؟ سوال کا جواب آ رہا ہے فتاوی عالمگیری کی روشنی میں جو 500 علماء نے مل کے لکھی، اگر 1000 لکھتے تو کیا ہوتا؟ 500 نے سوچ سمجھ کے لکھا، پوچھو اس سے غریب ہو یا امیر ہو؟ حضرت جی میں تو غریب ہوں۔ فرما دوسرا جانور لازمی خریدو ہر صورت۔ کیوں حضرت جی؟ وہ پہلے خریدا تھا، وہ گم ہو گیا یا ذبح ہو گیا ہے۔ تو جدوں غریب سے تو ایک کام پہلی باری کیوں کیتا سی؟ وہ لفظ تو نہیں نہ کہنا، وہ تو میرے مرض کے خلاف ہے۔ پہلی دفعہ تو نے یہ کام کیوں کیا تھا؟ لہذا دوسرا خریدو۔ اس نے دوسرا خرید لیا۔ چند دن بعد آیا حضرت جی وہ جانور جو پہلے گم ہو چکا تھا وہ بھی مل گیا ہے، آپ کے فتوے پر دوسرا بھی خرید لیا تھا، اب 2 ہو گئے، میں کیا کروں؟ فرمان لگے تم غریب ہو یا امیر ہو؟ یہ غریب ہو۔ اگر تم امیر ہوتے تو ایک ذبح کرنا تھا، تم غریب ہو دونوں ذبح کرو، تم دونوں ذبح کرو، تم غریب ہو۔ تے نبی علیہ السلام نے کی فرمایا ہے؟ آپ علیہ السلام بکریاں قربانی تقسیم کر رہے ہیں، ونڈ رہے ہیں، ونڈ دیا تقسیم کر دیا ایک صحابی رہ گئے تے ایک چھوٹی جی بکری لے لی رہ گئی ہے، باقی ساری عمر جڑے پہنچیاں سن قربانی دے دیتی ہیں، ونڈ دیتی ہیں، وہ صحابی رہ گیا۔ فرمایا تو کیوں پریشان ہے یا رسول اللہ؟ میرے واسطے کوئی نہیں رہ گئی۔ فرمایا تو چھوٹی لے لی لے جا یا رسول اللہ، عمر نو نہیں پہنچی، اے دوندی نہیں، عمر نو پہنچی نہیں، قربانی نہیں ہو سکے گی۔ آپ نے فرمایا تو غریب ہے، واہ محبوبہ۔ محبوب نے فرمایا تو غریب ہے، تیری قربانی یہی قبول ہو جائے گی، تیرے بعد قیامت تک اور کوئی چھوٹی نہ کرے، تیری قبول ہو جائے گی، جا جا تو قبول کر لے۔ وہاں محبوبہ تیری عظمت تو قربان جائیے کی فرمایا؟ نبی علیہ السلام نے ایک بکرا ذبح کیتا ہے، قربانی نہ ذبح کر دیا، کی فرمایا؟ اللہ میری طرفوں میری آل دی طرفوں قبول فرما لے۔ دوجا بکرا ذبح کرنے لگے، فرمایا اے میرے اللہ جنہ میرا امتیاں آج غریباں قربانی نہیں کی تھی، جنہ آج قربانی نہیں کی تھی، اللہ جنہ میرے امتی غریب آج قربانی نہیں کی تھی، اللہ انہاں سارے والوں میں کر رہا وہاں قبول فرما لے۔ محبوب دی رحمت تو قربان جائیے، شفقت تو قربان جائیے۔ تو کہ امیر ہو تے ایک کرو تے غریب ہو تے 2 کرو، یا اللہ ایک یہ غریبانو جناب 2 کرواندہ، میرا تو ایک کرواندہ ہے۔ آواز ہوندی ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ اگر اہل حدیث اہل حق نہ ہونے سن ادھر جزا سزاواں مل رہی نے، اہل حدیث نو جزاواں مل رہی نے، بہترین جزاواں مل رہی نے، تاں یا اہل حدیث تے اللہ راضی ہے، تاں یا اللہ پاک نے سانو مسجد نمرہ حج دی امامت عطا فرمائی ہے۔ اہل حدیث نو اللہ نو اہل حدیث دا عقیدہ قبول ہے، تاں ہی اللہ رب العزت نے محبت فرما کے ساڑھے عقیدے نو شرک تو پاک رکھے آئے، تاں ہی اللہ پاک نے سانو بیت اللہ دی اذان دی ذمہ داری سونپی ہے۔ اہل حدیث نو اللہ نے کی رحمتہ فرمائیاں نے، تو آڈے تیوی رحمتہ ہوئیاں نے، تو نے باب فرید دا دربار دیتا ہے، جا جا وے کی ہوندے ہوتے کہ ساڑھے تیوی رحمت ہوئی ہے۔ سان کیڑا دربار دیتا ہے؟ ما بین بیتی و ممبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ تیرے کول بابا فرید ہے، ساڑھے کو روضہ رسول ہے، روضہ رسول تے جاتے تم کی کر، ادھر ویکھ لے ماحول تے ادھر بھی ویکھ لے ماحول، جے مرد عورتاں روضہ رسول تے تنے کٹھیا نظر آ جان تے اسی مجرماں دے عورتاں وکھریاں تے مرد وکھرے آون، او الگ آون تے الگ آون، او پردے چاون الگ آون، مسجد نبوی دا باب النساء موجود ہوئے، اے
عورتاں لئی دروازہ ہے، عورتاں لئی دروازہ ہے، او دے وچوں عورتاں پردے اندر آون، روز رسول تے آون. تو قبراں تے جا کے کی کرنا ہے؟ جناب دیگا تے نہ بکرے چھترے وننا ہے. جہاں مدینے اللہ تن لے جائے، روز رسول تے کوئی بکرا ونڈا ہے تے سانو آ کے پھڑ لے. جے مرد اختلاط دا جناب مرد عورت دے اختلاط پکڑ لے، جے بھنگ ہو رہی ہوے، گھوٹی جا رہی ہوے، نشائی بیٹھے ہون، النگ فلنگ ملنگ بیٹھے ہون تے جناب اسی مجرماں یہ پاکیزہ ماحول ہوئے. دنیا آ رہی ہے روض رسول تے ان علماء اہل حدیث متوے علماء بھی کھڑے نے، نال وہابی شرطے بھی کھڑے نے. ساڑھے وہابیاں دے شرطے بھی پیارے ہوندے نے ماشاءاللہ. وہابیاں دے شرطے بھی کھلوتے نے، ایتھے بھی شرطے ڈانگا لے کے کھلوتے نے. اور سیدھا ہوئے اور لین لگ ہوئے اور سیدھا ہو جے موری چو لنگنا ہی پاک پتن والی موری ہے، جے تو لنگنا ہی تے سیدھا ڈانگ پہندی ہے. تے روض رسول تے آندے تے متوے تے شرطے کی آندے نے درود پڑھئے، درود پڑھئے اللہم صلی علی محمد والا آل محمد. آگے چل دے جائیے، درود پر سلام پڑھ دے جائیے. جڑا انج کرن لگے متوے شرطے آدھے پچھا منہ کر کے منگ رب کو لو. یہ تھلے نو جان لگے تے آدھے نہیں نہیں تے اے ہونا ہے کھلوتا ہوندہ ہے بیچارہ بڑا اوکھا اوکھا ویندہ ہے شرطیں آل مولویاں آل کی کر دیں اگے ہاتھ لان دی کوشش کر دے تیرا بھلا ہوئے پردارا روزے دی جالی چون لین دے اوڑے اوڑے کو دعا کرن دے منت کرن دے تیرا بھلا ہوئے پردارا روزے دی جالی چون لین دے. وہ شرطہ کی آندہ ہے ذرا اگے ہو حبدارا بوتھی تے ڈنڈا چھٹ لین دے. اگے ہو ترون دسیے اتے وہابیہ دی حکومت سجدہ نہیں، چڑھاوا نہیں، نظر و نیاز نہیں. تو باب فرید دے دربار تے مان کر میں ساری رات ساری زندگی مصطفیٰ دے روزے دی نگرانی کرے اہل حدیث تے میں کیوں نہ مان کراؤ؟ اہل حدیث اہل حق نے کیوں کہ روض رسول دی چابی ساڑھے کو لے تے روض رسول جنت ہے تے جنت دی چابی ساڑھے کو آج ہو جی آنا ہے ساڑھے نہ رل کے ہونا ہے تاں کھلنا ہے دروازہ. جنت روض رسول جنت ہے، جنت دی چابی آل الحدیث کو لے، بیت اللہ دے دروازے دی چابی آل الحدیث کو لے، اذان آل حدیث کو لے، امامت آل حدیث کو لے. اس مسلح تے جتھے امام پیر و مرشد کھڑے ہوئے وہ مسلح پاک جہاں رسول اللہ خود کھڑے ہو کے نماز پڑھاتے رہے، وہ مسلح آج بھی اہل حدیث کے پاس رات جانا سونا گھر جانا ویکنا لیٹ کے اسمان وال چہرہ اٹھا کے کہنا یا اللہ اہل حدیث سانو روزہ رسول تے مسلح رسول کیوں دیتا ہی. جے اہل حدیث اللہ دے پیارے نہ ہوں دے اللہ کو با مسجد امامت یہ دے دور کا نماز پڑھیے تے اللہ جناب عمرے دا ثواب عطا کرنا ہے او دی امامت عطا نہ کرنا. یہ اہل حدیث اہل حق نہ ہوتے، امام شافعی اہل حدیث نہ ہوتے، امام مالک اہل حدیث نہ ہوتے، محمد بن حنبل اہل حدیث نہ ہوتے، امام بخاری اہل حدیث نہ ہوتے، امام مسلم اہل حدیث نہ ہوتے، امام داؤد اہل حدیث نہ ہوتے، ابن ماجہ سنن امام نسائی اہل حدیث نہ ہوتے. اگر ہم اہل حق نہ ہوتے، عطا بن ابی رباح اہل حدیث نہ ہوتے، اگر ہم اہل حق نہ ہوتے، امام حمیدی اہل حدیث نہ ہوتے، سفیان ثوری اہل حدیث نہ ہوتے، اگر ہم اہل حق نہ ہوتے تو پیر عبد القادر جیلانی اہل حدیث نہ ہوتے. اگر ہم اہل حق نہ ہوتے اللہ ذوالجلال کی قسم ہمارا عقیدہ صحیح نہ ہوتا. اگر تمہارا عقیدہ صحیح ہوتا صدیق کا کوئی کل پڑھاتا، کوئی عمر عثمان علی کا کل پڑھاتا. اگر تم اہل حق ہوتے صحابہ پیغمبر کی قبر پہ مزار عرس لگاتے. اگر تم اہل حق ہوتے تو صحابہ کرام پیغمبر کی قبر پہ میلہ چڑھاوا نظر و نیاز پختہ قبر کرتے قبہ بناتے. اگر نہیں کیا صحابہ کے زمانے میں قبر مصطفیٰ کچی تھی، آج بھی کچی ہے. یہ بار سے حجرات ترکوں نے بنا کے پیغمبر کی قبر کو محفوظ کیا ہے. آج بھی تالا کھول کے اندر روضہ رسول کے اندر جائیں پیغمبر کی قبر پر وہی مٹی ہے جو صحابہ کرام نے اپنے ہاتھ سے جناب قبر پاک تے پائی ہے. آج قبر اندر کچی ہے. صدیق عمر دی قبر کچی ہے. جائیے بقیع قبرستان امی عائشہ دی قبر کچی ہے. اماں فاطمہ دی قبر کچی ہے. میرے عثمان کی قبر کچی ہے. احد میں جائیے سید الشہداء امیر حمزہ کی قبر کچی ہے. شہداء احد کی قبر کچی ہے. جائیے غزوہ
بدر کے مقام پہ اصحاب بدر شہدائے بدر کی قبریں کچی ہے، میں پاکستان کے صوفیوں کی قبریں صحابہ کی قبروں پہ قربان کر سکتا ہوں۔ اگر ان کی قبریں کچی ہے تو مانیے جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہ آج اہل حدیث کا ہے۔ بلال کی اذان سے پہلے صلاۃ نہیں تھی، اہل حدیث کی اذان سے پہلے صلاۃ نہیں ہے۔ صحابہ سارے رفیدین کرتے تھے، اہل حدیث کرتے ہیں۔ صحابہ کے زمانے میں آمین کی آواز گونجتی تھی، آج ہماری مسجد آمین کی آواز سے گونجتی ہے۔ ماننا پڑے گا اگر ہم اہل حق نہ ہوتے تو صحابہ کرام کا یہ منہج عقیدہ نہ ہوتا جو ہمارا ہے۔ جو ہمارا ہے یہ صحابہ ہے۔ ہم کیوں اہل حق ہے کہ صحابہ اہل حق تھے، جو ان کے عقائد و نظریات ہیں وہ ہمارے ہیں۔ ہمیں اللہ نے جزا کے طور پہ، انعام کے طور پہ دنیا میں مکہ مدینہ دیا ہے، تمہیں سزا کے طور پر دربار اور شرک اور بدعت اور لیروں اور پختروں کی پوجا دی ہے۔ تم پر سزا ہے نولی ما تولی کی صورت میں، ہم پر رحمت ہے اتباع رسول کی وجہ سے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم کے مصداق اہل حدیث ہے۔ آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ اس مسلک پر قائم رکھے اور دائم رکھے، اس مسلک کو ہمیں پوری دنیا میں عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ آپ کے سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔ جانا نہیں ہے، حضرت عثمان کو حضرت صدیق اکبر کے بیٹے نے شہید کیا، یہ بات صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، تاریخی روایت اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے خود غسل دیا، کیا یہ سچ ہے؟ تو مرد عورت کو، عورت مرد کو غسل دے سکتی ہے، یہ ویسے شریعت میں جائز۔ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے اگر مجھے حدیث اس وقت رسول اللہ کی وفات کے غم میں یاد رہتی، اس وقت حدیث میرے ذہن سے نکل گئی تھی، اگر یاد رہتی تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خود غسل دیتی۔ جو بچہ دنیا میں سانس لینے سے پہلے فوت ہو جائے اس کا جنازہ پڑھا جا سکتا ہے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اگر نہ بھی پڑھیں دفن کیا جا سکتا ہے۔ اشفاق اسلامک سینٹر جامعہ عزیزیہ پول بازار شاہیوال تو علماء کرام نے کیسٹا مل جانی ہے۔ مکہ میں 20 تراویح پڑھتے ہیں، ادھر پاکستان میں کیوں نہیں پڑھتے؟ اہل حدیث میں 20 نہیں پڑھتے، 2 امام 10 الگ الگ پڑھاتے ہیں۔ اہل حدیث کے نزدیک 11 رکعات ہیں، 10 تراویح ہے اور ایک آخر پہ وطر ہے۔ یہ 10 رکعت نفل ہوتے ہیں، ایک وطر ہوتا ہے۔ یہی 10 رکعت امام پڑھا کے چلا جاتا ہے اور پیغام دیتا ہے کہ نولی ما تولی، تم جتنی مرضی پڑھتے رہو، ہم 10 پڑھ کے جا رہے ہیں۔ پھر دوسرا امام آتا ہے، وہ اپنی 10 پڑھتا ہے، تم پیچھے 20 پڑھ کے۔ ایسے تو ہماری مسجد میں اگر یہاں اس مسجد میں جامعہ میں 100 آدمی رکعت تراویح پڑھے تو 100 کی 8 رکعت ملا کے کتنی بنتی ہیں؟ 800۔ ساری مسجد کنی تراویح ہوئی؟ 800۔ سارے نے رلا کے 800 پڑھ گئی ہیں۔ 2 امام نے رلا کے بھی بنا دے ہو، ایک امام بھی پڑھتا ہے تیرا ویت لے آؤ، 2 نے رلا کے، یہ تو ایویں ہی ہے جی میں ساڑیاں 5 نے رلا کے بندہ 40 بنا لے۔ بھینس کا دودھ بھی اس زمانے میں نہیں تھا تو بھینس بھی بدعت، دودھ بھی بدعت ہے، بدعت نہیں ہے، بھینس حلال ہے۔ یہ مسئلہ الگ ہے کہ حلال جانور کی قربانی، ہر حلال جانور کی کیا قربانی ہے یا نہیں؟ ہرن حلال ہے یا نہیں؟ حلال ہے، ہرن کھاتے ہو، قربانی ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہے ہر حلال جانور کی قربانی، یہ کہاں اصول ضابطہ ہے؟ لہذا ہمارے نزدیک اگر وہ جانور جو حدیث سے ثابت ہیں اگر وہ موجود نہ ہوں تو پھر قیاس کے طور پہ قربانی کی جا سکتی ہے، ان جانوروں کی موجودگی میں نہ کرنا بہتر ہے۔ باقی رہ گیا بھینس حلال کیوں ہے؟ قرآن میں ہے احلت لکم بہیمۃ الانعام، ہم اللہ تعالیٰ نے آپ پر گھریلو چوپائے حلال کر دی ہے، تو بھینس گھریلو ہے یا نہیں؟ چوپایا بھی اور گھریلو بھی ہے، قرآن کہتا ہے حلال ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں معارف القرآن مفتی شفیع صاحب فرماتے ہیں، جسٹس تقی عثمانی صاحب کے والد محترم فرماتے ہیں اس آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ بھینس کو اللہ نے حلال کیا ہے۔ ایسی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی صحابی کو 3 نماز معاف کی ہوں، یہاں یہ حدیث موجود ہے، لیکن یاد رکھیں یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹوکا نے پیش کیا ہے، کوئی ٹوکا ہے، پتہ نہیں، میں نہیں پتا ٹوکا کی ہوتا ہے، کہتے ہیں کسی ٹوکے نے یہ کہا ہے۔ اس سے وہ ثابت یہ کرتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہوتا ہے اور آپ مختار کل ہے۔ یہ مختار کل کی والی بات نہیں ہے، یہ ہے رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا، آپ نے اس کو اختیار دیا، وہ کہتا ہے مجھے 5 نہیں پڑھ سکتا، میں 2 پڑھوں گا۔ تو یہ اختیار رسول اللہ علیہ وسلم کو کس نے دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے پیغمبر کو اجازت دی ہے، تو آپ نے فرمایا یہ خاص ہے پیغمبر کا، اس میں کوئی اور دوسرا آدمی نہیں کہہ سکتا کہ میں جو ہے وہ اب کہہ سکتا ہوں کہ آپ 2 پڑھ لیں، چلو 5 نہیں پڑھ سکتے تھے۔ یہ ایک آدمی استثنائی ہے، جس طرح دھندہ کے بارے میں نے حدیث بیان کر دیتی ہے نا، رسول اللہ فرمایا تو کر لے اور کوئی نہ کرے، استثنائی صورت ہوندی ہے،
اگر روایت کے مختلف کئی معنی مفسرین نے بیان کیے، حدیث کی روشنی میں بتائیں کہ کالی مہندی لگانا کس حد تک جائز ہے۔ رسول اللہ فرمایا جو کالی مہندی لگا لے وہ جنت کی خوشبو نہیں پائے گا۔ اب آپ کی مرضی کیا کر رہے ہیں، مشرک یا غیر حدیث یا کسی کا جنازہ پڑھنا کس حد تک جائز ہے۔ ماشاءاللہ آپ نے مثال کہ آپ نے اپنے جنازہ نہیں پڑھا، وہ بھی اپنے سامنے شہین سے آگاہ کریں، کہتے ہیں آپ نے اپنے نانے کا جنازہ نہیں پڑھا، بالکل نہیں پڑھا، وقت بھی کوئی انجدہ مر گیا کسی دا تو نہیں پڑھنا۔ باقی رہ گئی بات آج جنازہ پڑھنا چاہیے نہیں پڑھنا چاہیے، جڑا پڑھتا ہے وہ انہوں پڑھن دینا چاہیے، وہ بالکل غلط کرتا ہے، اللہ انہوں انشاءاللہ مکے گا، دنیا کی سزا پائے گا۔ کیڑی؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ کو دل کا پرابلم ہے، اب کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہے، تھوڑے سامنے ہی ہیں، دعا کرو اللہ مزید صحت عطا فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہم سب کے گناہ معاف فرما، یا اللہ ہمارا صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما، اللہ ہم سب کا آنا بیٹھنا سننا سنانا قبول فرما، اللہ جو کھڑے ہیں ان کی دعا قبول نہ فرما، جو بیٹھ جائیں ان کی فوری دعا قبول فرما، اللہ جو بیٹھ جائیں، جو چلتے جا رہے ہیں اللہ ان کو بھی بالکل آگے چلنے کی توفیق نہ دے، ان کو بٹھا دے یا اللہ۔ کیسی اللہ فوری سنتا ہے، یا اللہ ان کو فوری بٹھانے کی توفیق عطا فرما۔ اس کا مطلب ہے جو کھڑا ہے اس کو بیٹھنے کی توفیق دے دے، اس کا مطلب ہے اللہ فوری سنتا بھی ہے قبول بھی کرتا ہے۔ بیگلو سارے بہ گئے جے، یا اللہ سب کی دعائیں قبول فرما، جو بیٹھے ہیں جو کھڑے ہیں جو جا رہے ہیں اللہ اب سب کی قبول فرما لے، رحمت فرما، جو بیٹھے ہیں یا اللہ ان کو آخر تک بیٹھنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جو بے نمازی ہیں اللہ انہیں نمازی بنا، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اولاد عطا فرما، پریشان حال بندوں کی پریشانیاں دور فرما، اللہ بیماروں کو شفا دے دے، مقروضوں کے قرضے دور فرما، جن بچوں نے قرآن پاک کو حفظ کیا اللہ انہیں عالم بعمل بنا، اللہ ان کو والدین کے حق میں صدقہ جاریہ بنا، جنہوں بچوں نے ترجمہ کے ساتھ قرآن پاک کو کچھ اور احادیث کی کتاب کو پڑھا ہے اللہ ان کو عمل کی توفیق عطا فرما، عالم بعمل بنا، جنہوں نے ناظرہ پڑھا ہے اللہ انہیں قرآن کا حافظ عالم بنا، اللہ جو اس جامعہ کے معاونین ہیں اللہ ان کے تعاون کو قبول فرما، اللہ ان کے مال میں کاروبار میں رحمت نازل فرما، اللہ مولانا عبدالعزیز صاحب کی جہود کو محنت کوششوں کو قبول فرما، اللہ اس جامعہ کا فیض کو اس پورے علاقے میں عام فرما، اس کے جامعہ کے فیض کو پوری دنیا میں عام کر دے، اس کے معاونین پر رحمت نازل فرما، لوگوں کے دلوں کو اس جامعہ کے ساتھ اللہ منسلک فرما، لوگوں کے دلوں کو اس جامعہ کی طرف موڑ دے، محبت پیدا فرما دے، اللہ اس کے فیض کو پوری دنیا میں عام فرما دے، اللہ جن احباب نے اس کانفرنس کو کرایا، منت کی، تعاون کیا، وقت دیا، سفر کیا، اللہ سب کی منت اپنی مغرمہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو تیرے بندے دور دراز سے دیہاتوں سے سفر کر کے آئے اللہ ان کا آنا قبول فرما، اللہ ہماری نجات کا بخشش کا مغفرت کا سبب بنا دے، جو سنا سنا عمل کی توفیق عطا فرما دے، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وعلی آلہ وسلم۔